بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ سب کو صابر وائس اسٹوڈیو چینل پر خوش آمدید اور محبت و برا سلام۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک قصاب اپنی پڑوسی کی لونڈی پر عاشق ہو گیا۔ اتفاق سے ایک دن لونڈی کو اس کی مالک نے دوسرے گاؤں کسی کام سے بھیجا۔ قصاب کو موقع مل گیا اور وہ بھی اس لونڈی کے پیچھے ہو گیا۔ جب لونڈی جنگل سے گزری تو اچانک قصاب نے سامنے آ کر اسے پکڑ لیا اور اسے گناہ پر آمادہ کرنے لگا۔ جب اس لونڈی نے دیکھا کہ اس قصاب کی نیت خراب ہے تو اس نے کہا، اے نوجوان، تو اس گناہ میں نہ پڑ۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن مجھے اپنے مالک حقیقی عز و جل کا خوف اس گناہ کے ارتکاب سے روک رہا ہے۔ اس نیک سیرت اور خوف خدا رکھنے والی لونڈی کی زبان سے نکلی ہوئی یہ الفاظ تاثیر کا تیر بن کر اس قصاب کے دل میں پیوست ہو گیا، اور اس نے کہا، جب تو اللہ عز و جل سے اس قدر ڈر رہی ہے تو میں اپنے پاک پروردگار عز و جل سے کیوں نہ ڈروں؟ میں بھی تو اسی مالک کا بندہ ہوں، جا تو بے خوف ہو کر چلی جا۔ اتنا کہنے کے بعد اس قصاب نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور واپس پلٹ گیا۔ راستے میں اسے شدید پیاس محسوس ہوئی، لیکن اس ویران جنگل میں کہیں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ گرمی اور پیاس کی شدت سے اس کا دم نکل جا رہا تھا۔ اتنے میں اسے اس زمانے کے نبی علیہ السلام کا ایک قاصد ملا۔ جب اس نے قصاب کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا، تجھے کیا پریشانی ہے؟ کہا، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ یہ سن کر قاصد نے کہا، آؤ ہم دونوں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم پر اپنی رحمت کی بادل بھیجے اور ہمیں سیراب کرے یہاں تک کہ ہم اپنی بستی میں داخل ہو جائے۔ قصاب نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، میرے پاس تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں جس کا وسیلہ دے کر دعا کروں۔ آپ نیک شخص ہو، آپ ہی دعا فرمائے۔ اس قاصد نے کہا، میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ پھر قاصد نے دعا کرنا شروع کی اور وہ قصاب آمین کہتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں بادل کے ایک ٹکڑے ان دونوں کو ڈانپ لیا اور وہ بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ فگن ہو کر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جب وہ دونوں بستی میں پہنچے تو قصاب اپنے گھر کے جانب روانہ ہوا اور وہ قاصد اپنی منزل کی طرف جانے لگا۔ بادل بھی قصاب کے ساتھ ساتھ رہا۔ جب اس قاصد نے یہ معجزہ دیکھا تو قصاب کو بلایا اور کہنے لگا، تم نے تو کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں اور تم نے دعا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر میں نے دعا کی اور تم آمین کہتے رہے، لیکن اب حال یہ ہے کہ بادل تمہارے ساتھ آ رہا ہے اور تمہارے سر پر سایہ فگن ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے ایسی کون سی عظیم نیکی کی ہے جس کی وجہ سے تم پر یہ خاص کرم ہوا؟ یہ سن کر قصاب نے اپنا سارا واقعہ سنایا اور کہا، بنی اسرائیل میں پڑوسی کی لونڈی سے مجھے عشق ہو گیا۔ اتفاقاً ایک دن وہ لونڈی اپنے مالک کے کہنے پر دوسرے گاؤں جا رہا تھا تو مجھے موقع مل گیا اور میں بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ جب وہ جنگل سے گزر رہا تھا تو اچانک میں اس کے سامنے آ گیا اور اسے گناہ پر آمادہ کرنے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ میری نیت خراب ہے اور کہنے لگا، اے نوجوان، تو اس گناہ میں نہ پڑ۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن مجھے اپنے مالک حقیقی عز و جل کا خوف اس گناہ کی ارتکاب سے روک رہا ہے، اور میں نے اسے چھوڑ دیا، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور واپس پلٹ گیا۔ اس پر اس قاصد نے کہا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا جو مقام ہے وہ دوسرے لوگوں کا نہیں۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کی صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اے ہمارے پروردگار عز و جل، ہمیں بھی اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنا خوف عطا فرما، اپنے خوف سے رونے والے آنکھیں عطا فرما، گناہوں کی مرض سے نجات عطا فرما کر بیمار مدینہ بنا دے، دنیا کے غموں سے بچا کر غم آخرت نصیب فرما۔ ہر وقت تیرے خوف اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں رونے والے آنکھیں عطا فرما۔